بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اللہ والی ایک نیک عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے 3 عورتیں کتیا بنائی گئیں۔ 3 عورتوں کی کتیا بننے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ کسی جگہ ایک اللہ والے تھے جن کی ایک ہی بہن تھی جو کسی دوسرے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ وہ بھی انہی کی طرح اللہ کی عبادت کرنے والی خاتون تھی۔ اللہ والے کبھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گاؤں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں نہیں جا سکے۔ اس اللہ والی عورت کے 3 بیٹے تھے جو کہ جوان تھے اور ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی۔ انسان خود تو اچھا ہوتا ہے لیکن اکثر اس کا سامنا کسی اچھے انسان سے نہیں ہوتا، اور یہی اس ساس کے ساتھ بھی ہوا۔ اس اللہ کے نیک بندی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی بہویں بہت ہی زیادہ چالاک اور ساتر تھیں۔ جب اپنے کمرے میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی، ان تینوں بہوؤں کو یہ بہت برا لگتا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے۔ جب دیکھو گھر میں بڑی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، جبکہ وہ گھر کا سارا کام بھی کر دیا کرتی تھی، اور ان کی عادت تھی کہ وہ صدقہ وغیرہ بہت زیادہ کرتی تھی۔ جب کوئی فقیر دروازے پر آتا، آواز دیتا، کبھی وہ عورت اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، اور یہ بات تینوں بہوؤں کو بہت زیادہ بری لگتی تھی۔ انہیں بہت غصہ آتا تھا، لیکن وہ نیک عورت اپنے پڑوسی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اپنی بہو سے کہتی تھی کہ تم لوگ تھوڑا کھانا زیادہ بنایا کرو، کیونکہ مجھے پڑوسیوں کو بھی کھانا دینا ہوتا ہے۔ وہ لوگ دل ہی دل میں اپنی ساس کو بہت زیادہ برا بھلا کہتی تھیں۔ اس نیک عورت سے نفرت کیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ ان کو صبح صبح اٹھا دیتی تھی اور کہتی تھی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو اور صفائی کرو، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو۔ ان بہوؤں کو عبادت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اپنی ساس کے کہنے پر مجبوراً وہ کبھی کبھی عبادت کر لیا کرتی تھیں۔ ایک دن اس خاتون نے اپنی بہو کو جگایا اور کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کی اچھی طرح صاف کر لو، آج میں بہت سارے لوگوں کو دعوت پر بلا رہی ہوں۔ تو بہو کہنے لگی کہ کیا کوئی بڑے لوگ آنے والے ہیں؟ اس ساس نے کہا کہ نہیں، میں بڑے لوگوں کو دعوت نہیں کرتی، بلکہ یہاں کے جو غریب لوگ ہیں وہ ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس گھر میں بڑا سا دسترخوان لگے گا، تم تینوں کو مل کر ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ دیکھو بہو، جب ہم غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر ان بہوؤں کو غصہ آنے لگا کہ یہ کیا عجیب سی مصیبت سر پر آ پڑی ہے۔ جب سے اس گھر میں ہم آئے ہیں بس کھانا ہی پکاتے رہتے ہیں۔ کبھی غریب لوگوں کو بلا لیتی ہے، کبھی یتیم کو بلا لیتی ہے، کبھی بیوہ کو جمع کر لیتی ہے، کبھی کسی مسکین کو لے آتی ہے، کبھی کسی فقیر کو پکڑ کر لے آتی ہے۔ بڑھیا ہر وقت ہمارے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے؟ اور اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے جو یہ اتنے سارے لوگ کو کھانا کھلاتی رہتی ہے؟ وہ لوگ اپنے اپنے شوہر سے اکثر پوچھا کرتی، آخر آپ کی ماں کے پاس کوئی جائیداد ہے؟ وہ کہتی ہیں ہماری ماں کو صدقہ خیرات کرنے کا پہلے سے بہت شوق تھا، ہمارا خاندان ہی کچھ ایسا ہے، یہاں پر نیکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے تم سب وہی کرو جو ہماری ماں چاہتی ہے۔ شوہر اپنی اپنی بیویوں کو کہہ کر کام پر چلے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کے ویسے تو بہت وفادار تھے، لیکن ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی بیویاں سازش رچا کرتی تھیں اور اپنے اپنے شوہر کے کان بھرا کرتی تھیں۔ یہ تینوں یہی چاہتی تھیں کہ کسی طرح اپنی بوڑھی ساس کو ہم اتنا تنگ کریں کہ وہ ہم سے پریشان ہو کر کہیں اور چلی جائے۔ پھر اللہ کی کرنی بھی ایسی تھی کہ وہ مل کر بھی کبھی اس کو پریشان نہیں کر پاتی تھیں۔ ایک دن جب ساس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو تینوں بہوؤں کو آپس میں اکٹھا بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ ایک بہو کہنے لگی کہ میں تو اب تھک چکی ہوں، پتہ نہیں اس بڑھیا سے کب ہمارا پیچھا چھوٹے گا، پتہ نہیں کب یہ دنیا چھوڑ کر جائے گی تاکہ ہم لوگ سکون کا سانس لے سکیں۔ چھوٹی بہو کہنے لگی یہ بڑھیا روز روز بڑی دیگ میں کھانا پکواتی ہے جس سے ہماری ناک میں دم آ گیا ہے۔ بیچ والی بہو نے کہا کہ یہ بڑھیا کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کر پا رہے ہیں، نہ ہی اس کو اچھی طرح سے پرورش کر پا رہے ہیں۔ ہم نے اس فقیروں اور مسکینوں کو ہمیشہ ہی کھانا کھلایا ہے، اپنے گھر والوں کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں۔
یہ بڑھیا کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے بس نکل جائے۔ ایک دن کی بات ہے کہ چھوٹی بہو نے جھٹ مٹ کے اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ دی، شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چھوٹا بیٹا جب دن بھر کا تھکا ہوا گھر آیا تو اپنی بیوی کا یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، آج ماں جی نے اکیلے مجھ سے سارے گھر کا کام کروایا ہے، یہاں تک کہ یہاں پر 50 لوگوں کا کھانا بھی اکیلے میں نے بنایا ہے۔ کھانا بھی تیار کیا، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ زخمی ہو گیا اور مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ آپ کی ماں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، نہ آپ کی خبر لے سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کو خبر لے سکتے ہیں۔ آپ یا تو ہمیں الگ کر دیں یا ان کو کسی اور جگہ بھیج دیں۔ ان کا بیٹا ماں کا اتنا فرما بردار نہیں تھا۔ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر اسے غصہ آ گیا، فوراً ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ نے ہم بھائیوں کی بیویوں کو نوکر سمجھ رکھا ہے جو ان سے روزانہ 1000 لوگوں کا کھانا پکواتی رہتی ہیں۔ اب تو اگر اتنا ہی شوق ہے اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، وہاں جا کر ان کے ساتھ نیکی کی کام کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ بیٹوں کو پہلی بار اس لہجے میں بات کرتا ہوا دیکھ کر ماں کو بہت تکلیف ہوا۔ ماں نے کہا، اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تینوں بھائی یہی چاہتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی، میں بھائی کے گھر چلی جاؤں گی، جبکہ تم جوان بیٹے ہو، ابھی موجود ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم میری خدمت کرو۔ چھوٹا بیٹا بولا، ہمیں کوئی معاملہ نہیں چاہیے، ہم تو آپ کی خدمت کر ہی رہے ہیں اور خدمت کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن آپ تو ہماری بیویوں کو یہاں کی خادمہ سمجھتی ہیں، اس لیے اب ہم آپ سے پریشان ہو چکے ہیں۔ یا تو یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں یا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اپنے چھوٹے بیٹے کی زبان سے یہ باتیں سننے کے بعد ماں نے اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا، یہ بھی اپنی بیویوں کی طرفداری کر رہے تھے، ان کی زبان بول رہے تھے۔ ماں نے جب دیکھا تو اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، اگر تم یہی سب چاہتے ہو تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ میں تم لوگوں کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ انہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ ان کی ماں کہاں جا رہی ہے۔ ان کے ذہن میں بس یہی بات تھی کہ وہ اپنے بھائی کے گھر چلی جائے گی، اور کہاں جا سکتی ہے۔ ماں نے اپنے کچھ جوڑے لیے اور گھر سے چپ چاپ نکل گئی۔ وہ کہاں جا رہی تھی کسی کو کوئی خبر نہیں، لیکن وہ بوڑھی ماں اپنے بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ بلا وجہ اپنے بھائی جان کو پریشان کرنا یہ صحیح نہیں تھا۔ ویسے ہی دن کے کاموں میں وہ ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ وہ بہن اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، وہ بس چلتی جا رہی تھی اور چلتی جا رہی تھی۔ راستے میں ایک خوبصورت سا نوجوان نظر آیا جو کہ اس خاتون کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ نوجوان نے قریب آ کر ماں جی کی طرف دیکھا اور کہا، اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ خاتون کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں تو بس منزل کی تلاش میں ہوں، اس لیے سفر پر نکل پڑی ہوں۔ اس نے کہا، لگتا ہے آپ اکیلی ہیں، آپ کا کوئی نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ لڑکا کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہاں قریب ہی میرا ایک چھوٹا سا مکان ہے جہاں میں اکیلے رہتا ہوں، آپ آئیے وہاں میرے ساتھ رہیے۔ خوبصورت سا لڑکا بوڑھی عورت کو لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر بہت ہی چھوٹا تھا لیکن سکون والا تھا، جو جنگل کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ اس گھر کے سامنے ایک صاف شفاف ندی بہہ رہی تھی۔ بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم بہت اچھی جگہ پر رہتے ہو، کیا تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا، نہیں ماں جی، میں یتیم ہوں، اس لیے آپ آج سے میری ماں ہیں، آپ یہاں پر میرے ساتھ رہیں گی، مجھے اچھا لگے گا۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ لڑکے نے عورت کو کمرہ دکھا دیا اور کہا، آپ یہاں پر رہیے اور اپنی عبادت کیجیے، جتنا دل چاہے نماز پڑھیے۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ بوڑھی خاتون حیران اس بات سے تھی کہ وہ جوان ہو کر بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، ہر وقت نماز ادا کرتا رہتا تھا، عبادت گزار تھا،
कभी घर में होता और कभी घर से चला जाता था। वह वहां बहुत ही चुप हो गई थी। जिस माँ को उसके बेटे ही अपने घर से निकाल दे, वो भला कैसे किसी और से सवाल कर सकती थी। बस हर वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रहती, या अल्लाह तू मेरी नेकियों को जानता है, बस मुझे कभी रुसवा ना करना, किसी का मोहताज ना बनाना। तू जानता है मुझे गरीबों को खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बेटों ने मुझे इस वजह से घर से निकाल दिया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही मैं उन्हें बुरा भला कहूँगी, ना ही उनके लिए कोई बद्दुआ करूँगी। बस दिल उदास इसलिए होता है कि मैं यहाँ किसी को खाना नहीं खिला सकती। अब वह यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो बहुत सारे फकीर लोग खड़े हैं। उन्हें देखकर वह औरत कहने लगी कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। वह यह कहने लगी कि हमने सुना है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ पर कोई भी खाना खिलाने वाला नहीं है, ना ही मैंने खाना बनाया है। वह कहने लगी कि अरे आप कैसी बातें कर रही हैं बूढ़ी माँ, वह देखिए देगे पक रही हैं। बाहर जाकर देखा तो वहाँ वाकई बड़ी बड़ी देगे में खाना बन रहा था। कौन पका रहा था कुछ भी पता नहीं। वो लड़का भी वहाँ मौजूद नहीं था। बहरहाल दस्तरखान तो लग चुका था। सब लोगों ने बैठकर पेट भर खाना खाया। वह बूढ़ी माँ ने भी उनके साथ मिलकर खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि या अल्लाह तूने मेरी दुआ सुन ली। और फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो बस यही सोच रही थी कि यह खाना खुद ब खुद कैसे बन रहा था। वो समझ रही थी कि यह दस्तरखान सिर्फ एक दिन के लिए लगा हुआ है। ऐसा नहीं था। जब वह फज्र की नमाज पढ़ के उठती, बाहर देखती कि देग पक रही होती हैं, खुद ब खुद बन रहा होता है। वह लड़का उस वक्त वहां से कहीं चला जाता है। वह औरत समझ चुकी थी कि यह लड़का कोई अल्लाह का नेक बंदा है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसलिए वह खामोश थी। खाना तो खुद ब खुद बनता था और खाना बनाने वाला नजर नहीं आता था। इस बात की शोहरत पूरे गांव में हो गई। वो गांव भी जहां उस औरत की अपने बेटे रहा करते थे, तीनों बहू रहा करती थीं। उनके कानों तक यह खबर पहुंची कि जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर बस खाना ही बनता रहता है, हर वक्त देगे चढ़ी रहती हैं। गांव के जितने गरीब गुरबा, फकीर, मिस्कीन, बेवा, यतीम जिनके घर खाना नहीं होता, वो सब वहीं जाकर खाना खाते हैं। अब कोई भी खाली पेट नहीं रहता था, कोई भी भूखा नहीं सोता था। उन तीनों बहुओं ने सोचा चलो हम भी वहां जाकर देखते हैं, यह कौन है जो इस कदर इतना बड़ा दस्तरखान लगा रखा है। एक दिन वो तीनों बहुओं अपने शौहर से छुपकर जंगल में पहुंची। वहां एक छोटा सा मकान उन्हें नजर आया। उस घर के अंदर कौन था यह कोई नहीं जानता था। घर के बाहर बड़ी बड़ी देगे पक रही थीं। लोग भी खाना खा रहे थे। उनको भी खाने के लिए बुलाया गया। उन्होंने बहुत अजीब सी शक्ल बनाई और कहने लगी कि यह सदका खैरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम कोई फकीर या भिखारी नहीं हैं। औरत ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये खाना बहुत शिफा वाला है। हमने सुना है कि यह जो खाना खाता है वो शिफायाब हो जाता है। बहुएं कहने लगी कि इस बात पर हम यकीन नहीं रखते, हम वैसे ही अपनी सास से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। फिर एक बहू बोली, अच्छा यह बताओ यह घर किसका है? यह बहुत ही अमीर और रईस आदमी का मालूम होता है जो रोजाना इतना बड़ा दस्तरखान बनाता है। दूसरी औरत कहने लगी, यहाँ कोई आदमी नहीं है बल्कि एक औरत रहती है, सुना है वो जफा है, जिनको लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक है। उन तीनों ने जब यह सुना तो फौरन से चीख उठी, यह सोचकर कि हमारी सास तो नहीं बल्कि वह तो अपने भाई के घर दूसरे गांव में जा चुकी हैं। छोटी बहू ने कहा कि चलो घर के अंदर चलकर देखते हैं। वो चुपके से उस घर के अंदर दाखिल हुई। उसको एक कमरे में किसी के कुरान पढ़ने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह किसी औरत नहीं बल्कि मर्द की आवाज थी। वह तीनों वहीं पर खड़ी होकर सोचने लगी कि कमरे से एक चमकते नूरानी चेहरे वाले सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बाहर निकले।
جن کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ انہیں دیکھتے ہی تینوں کانپ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ عورتیں بولی ہم کوئی بھی نہیں ہیں، ہم تو کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ بزرگ نے پوچھا تو کھانا کھا لیا یا نہیں؟ جی جی ہم نے کھا لیا۔ ان تینوں نے ایک زبان صاف جھوٹ بول دیا اور وہاں سے چلی گئیں۔ باہر آ کر چھوٹی بہو کہنے لگی کہ ہائے میں تو ڈر گئی تھی، ہماری ساس تو کہیں نہیں، یہ تو کوئی اور ہی بڑی بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ تینوں اپنی ساس کا ذکر کر کے مذاق اڑانے لگیں اور کہنے لگیں کہ بڑھیا نے تو ہمیں اتنا پریشان کر دیا تھا، بس ہمیشہ وہی ذہن پر سوار رہتی ہے، اچھا ہے وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، نہ جانے کون سے صدقے خیرات والا کھانا ہو۔ وہ تینوں اسی طرح بس زبانی گفتگو کر رہی تھیں، ایک بہو اچانک سے چیخ پڑی، ارے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دونوں بہوؤں نے مڑ کر دیکھا تو اس کا چہرہ بدل رہا تھا۔ دونوں بہوؤں کو بھی اپنے اندر بدلاؤ محسوس ہونے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کتیوں کی شکل میں بدل گئیں، یعنی وہ تینوں عورتیں اب کتیا بن چکی تھیں اور اب ان کی زبان بدل چکی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچی۔ وہاں پہنچ کر ان کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے، جو تین کتیوں کو گھر میں گھستے دیکھ کر ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر بھاگے۔ وہ ڈری سہمی وہاں سے بھاگی اور کسی دیوار کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی انسان سے جانور کیسے بن گئیں۔ دیوار کے پیچھے چھپ کر وہ تینوں رونے لگیں۔ ان کے شوہروں کی آواز آنے لگی، ایک شوہر کہہ رہا تھا نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئیں، ان کی کوئی خبر بھی نہیں ہے، ہر جگہ تلاش کر لیا، آخر ہمیں کیوں نہیں مل رہی، کہاں چلی جاتی ہیں؟ اور وہ جب تینوں کتیوں کے شکل میں ان کے سامنے آتے تو پھر تینوں بھائی مل کر انہیں مارنے اور بھگانے لگ جاتے، اس لیے وہ مجبوراً ان کے سامنے نہیں آ سکتی تھیں۔ انسان سے ایک جانور بنتے ہوئے ان کو محسوس ہو رہا تھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ عطا کیا ہے اور ہم قدر نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں۔ یہاں پر تینوں بیٹے پریشان تھے، ان کی ماں کی تو انہیں کوئی فکر نہیں تھی، لیکن بیویوں کی ضرور تھی، آخر وہ تینوں کہاں چلی گئیں؟ یہ دن بھر سوچتے رہتے تھے، دن گزرتے رہے لیکن ان کو تلاش کرنے پر بھی ان کی بیویاں نظر نہیں آ رہی تھیں، جبکہ تینوں کی بیویاں وہیں پر کھڑی رہتی، بھوکی رہتی اور وہ بھگا دیتے تھے۔ ان کو ان کے بچے بھی پہچان نہیں سکتے تھے اور نہ ہی شوہر اپنی تینوں بیویوں کو پہچان رہے تھے۔ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب انہیں اس حالت میں کئی دن گزر گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اپنی زبان میں کہنے لگے کہ ہم جنگل میں چلتے ہیں، اسی جگہ پر جا کر کھانا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ہماری اصلی صورت مل جائے، ہم انسانی حالت میں لوٹ آئیں۔ یہ سن کر وہ تینوں جنگل کی طرف چلی گئیں۔ وہاں پر اب بھی کھانا کھلایا جا رہا تھا اور ان غریب بھکاریوں نے ان کو وہاں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کوئی لات مار رہا تھا تو کوئی دھکا دے رہا تھا اور کوئی ڈنڈا لے کر دوڑا رہا تھا، کیونکہ وہ انسان نہیں جانور تھیں۔ اب انہیں پتا چل رہا تھا کہ جو رویہ فقیر غریب کے ساتھ وہ کرتی رہیں، اب انہی کے ساتھ پلٹ کر ان کو مل رہا تھا۔ تینوں اپنے آنسو بہانے لگے، کسی طرح اگر تھوڑا سا کھانا ان کو مل جائے۔ اتنے میں وہی خوبصورت لڑکا ان کو نظر آیا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم تینوں بھوکی ہو، مگر یہ کھانا ان کے لیے ہے جن کے دل کے اندر درد ہے، جو تم لوگوں کے اندر نہیں ہے، جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ برا رویہ رکھا ہے۔ وہ تینوں ویسے ہی اپنی اس حالت سے پریشان تھیں، اب نہ سمجھنے کی کیفیت سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھیں۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم لوگ کبھی انسان تھیں، اور وہ شخص ان تینوں کو پکڑ کر گھر کے اندر لاتا ہے۔ وہاں پر وہی بڑے بزرگ یعنی اللہ والے موجود تھے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اگر تم تینوں اس دن اکڑ بازی نہ کرتی اور یہ کھانا کھا لیتی تو یقیناً تمہارا حال یہ نہ ہوتا، لیکن وہ کھانا تم کیوں کھاتی؟
وہ تو غریبوں اور مسکینوں کا تھا، تم ایک بھکاریوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور جو اللہ کی نیک بندی تھی ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی، تم نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ تینوں جانور بنی کیا کہتی؟ اللہ والے کی باتیں سن کر بس وہ آنسو بہاتی چلی جا رہی تھیں۔ اللہ والے نے کہا، اللہ کے حکم سے تم انسانوں کی طرح بولنے لگ جاؤ اور کہو اپنے جرم کے بارے میں۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ جانور انسان کی طرح بولنے لگے۔ چھوٹی بہو نے کہا کہ ہم مانتے ہیں ہم نے غرور کیا، ہم نے تکبر کیا ہے، ہم نے ایک بوڑھی ماں کو دل دکھایا ہے، ان سے نفرت کی ہے، ہم اس سے حسد کی آگ میں جلتے تھے، لیکن آپ کون ہیں اور آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتا ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ وہ بوڑھی ماں جس کا تم نے دل دکھایا ہے، اسے گھر سے باہر نکال دیا، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف کر دیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ وہ عورتیں بولی، کیا وہ آپ کے پاس نہیں گئی تھیں؟ بزرگ بولے، نہیں، وہ میرے پاس نہیں آئی تھی۔ وہ بہت خوددار عورت ہے، وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا بھائی اسے پالے۔ میں نے اپنا خاص آدمی بھیجا ہوا تھا جو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، اور جب میری بہن مشکل میں آئی تو اس نے ہی میری بہن کو اس گھر میں ٹھہرایا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے پتا چل چکا تھا کہ تم لوگوں نے بدنام کر کے میری بہن کو یعنی اپنی بوڑھی ماں کو اس گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے میں نے اپنے ایک خادم کو اپنی بہن کی خدمت کے لیے لگا رکھا تھا۔ تم لوگ سوچتی ہو نا کہ میری بہن اتنے لوگوں کا کھانا کیسے کھلا دیتی ہے، اس کے پاس کون سی جائیداد ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا کام ہے، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہو رہا ہے، کیونکہ جب کوئی نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم بے شک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ہماری نظر اپنی بہن پر تھی، اس لیے ہم نے سوچا ہماری بہن کو تم لوگوں نے تکلیف دیا ہے تو ہم خود چل کر آئے، لیکن یہ جو تمہارا حال بنا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی بددعا شامل نہیں ہے۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی تو تم ہرگز جانور نہ بنتی، تم نے غرور کیا، تکبر کیا، اسی کی سزا تم کو ملی ہے۔ اللہ والے کی یہ بات سن کر وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگیں اور کہا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں ایک بار ماں جی سے ملا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، بے شک ہم زندگی میں کبھی انسان نہ بنے۔ اس بیچ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو مرتبہ دیا اس پر وہ غرور کر لے تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہوا ہے۔ ہمارا شوہر ہمیں پہچانتا نہیں ہے، ہمارے بچے ہمیں نہیں پہچانتے، ہم گھر کے نہ رہے نہ گھاٹ کے، اس لیے ایک بار ہمیں ماجی سے ملا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ والے کی آنکھیں یہ سب دیکھ نہیں پا رہی تھی، پھر انہوں نے کہا، اے نوجوان، جاؤ جا کر ہماری بہن کو بلا لاؤ۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، وہ تینوں کہنے لگی، ماں جی ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ تینوں ان کے قدموں پر لپٹ گئیں۔ وہ اللہ والی خاتون تھیں، کسی کو معاف کرنا نہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بہو، میں نے تم سے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے تم لوگوں سے کوئی شکوہ یا شکایت کیا تھا، اور نہ ہی میں تم لوگوں کو بددعا دی ہوں۔ میں تو صرف صدقہ اور خیرات اس لیے کرتی ہوں کہ یہ موت اور بری موت کو ٹال دیتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ خیرات کرتی تھی تاکہ میرے بچے ان الفاظ سے بچ سکیں، لیکن تم لوگوں نے مجھے ہی گھر سے نکال دیا، میرے رب نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، اس لیے میرا دل بالکل صاف ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں۔ ایک بہو کہنے لگی کہ ماں جی، آپ نے ہمیں معاف کر دیا، آپ کتنے بڑے دل کے مالک ہیں، اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، ہم عمر بھر اسی شکل میں رہیں گے کیونکہ یہی ہماری سزا ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ روتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اس حالت میں نہیں جا سکتی، تم لوگ یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، بلکہ تم لوگوں کو اپنے کیے کی شرمندگی ہے،
تم لوگوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے اپنے بھائی اللہ والے کی طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ ان کے حق میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ بزرگ کہنے لگے کہ ان تینوں سے کہو کہ اپنے شوہر کو بلا کر یہاں لائیں۔ وہ تینوں اللہ والے کے حکم پر اپنے شوہر کو بلانے کے لیے چلی گئیں۔ پہلے تو ان کے شوہر نے ان کو وہاں سے مار کر بھگانا چاہا، لیکن جب وہ تینوں بول پڑیں تو ان کو یقین آ گیا کہ ان کی بیویاں ہیں، اور پھر ان کے کہنے پر وہ تینوں اس گھر میں آ گئے جہاں پر ان کی ماں اور ان کے ماموں جان موجود تھے۔ ماں کو دیکھ کر وہ تینوں بیٹے بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ تم اپنا فرض بھول گئے تھے اور ایک بوڑھی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ تم کون سا اچھا کام کر رہے تھے؟ پھر تمہاری بیویوں کو سزا تو بھگتنی ہی تھی۔ برا تو تمہارے ساتھ بھی ہو جاتا، لیکن تمہاری ماں کے دیے ہوئے صدقے نے تم تینوں کی جان بچا لی۔ اب تم لوگ بتاؤ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ بیٹوں نے کہا ماں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا میں تو تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا، بھائی جان اب آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ والے نے ان کے حق میں دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ ان کی بگڑی شکل ان کی اپنی وجہ سے ہے، بس یہی اس کی ذمہ دار ہیں، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہیں۔ بے شک انسان ظالم ہے، اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، پر مولا تو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، صدقہ خیرات کے طفیل میں ان کو معاف کر دے۔ اللہ والے کی دعا قبول ہو گئی، وہ تینوں پھر سے کتیا سے انسان بن گئیں۔ بے شک نیک اعمال آپ کو ہر بری مصیبت اور بلا سے بچاتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔